ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا تاکیدی حکم دیا کہ جو میری وحی آپ کی طرف آتی ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں، اس میں کسی قسم کی کمی یا سستی یا کوتاہی نہ کریں۔ ان پیغامات کو پہنچانے میں سستی اور کوتاہی کا معنی یہ ہوگا کہ فما بلغت رسالتہ، کہ آپ نے میرا حکم لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ اس سے جہاں دعوت توحید اور وحی باری تعالیٰ کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، وہاں ذرائع ابلاغ کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکیدی حکم دیا گیا ہے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانے کا، اور آپ نے یہ پیغامات بڑے احسن انداز سے لوگوں تک پہنچائے۔ بسا اوقات آپ کو مختلف مقامات پر سخت اذیتیں بھی دی گئیں، آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا، اور اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو لوگوں کا جمع غفیر تھا، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ کچھ اور صحابہ کو مقرر کیا تھا تاکہ وہ رسول اللہ سے پیغام سن کر بلند آواز کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ تھا۔ گویا کہ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر کے اس بات کی اہمیت اجاگر کی کہ اچھے پیغام پہنچانے کے لیے ذرائع جو ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت وہ ذرائع تھے، اب ذرائع ابلاغ ہے، اس لیے پیغام باری تعالیٰ کو آگے پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ان کے استعمال سے ایمان کے ضیاع کا اندیشہ نہ ہو۔ تو اس لیے ہم یہ ذریعہ استعمال کریں۔ آج کل پیغامات کو آگے پہنچانے کا یہ ایک ذریعہ ہے، یوٹیوب کا یا اس طرح کے ذرائع ابلاغ اور بھی موجود ہیں۔ تو اس میں اگر اسلام کی ترویج کے لیے ان ذرائع کو استعمال کر لیا جائے تو میرے خیال میں کوئی اس میں قباحت نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ نظر اللہ عمران، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، شاداب رکھے کہ جو میرے فرامین کو سن کر لوگوں تک آگے پہنچاتا ہے۔ اب لوگوں تک رسول اللہ کے پیغامات کو پہنچانا وہ
خطاب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، تقریر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، تحریر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے ذرائع ابلاغ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ذرائع ابلاغ کا مثبت استعمال کیا جائے تو اس میں لوگوں کا فائدہ ہے، لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر انہی ذرائع ابلاغ کو منفی انداز سے استعمال کیا جائے تو لوگوں کے ایمان کا خطرہ پڑتا ہے۔ تو اس لیے ان ذرائع کو مثبت طور پر استعمال کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے، اور یہ اس لحاظ سے بھی ضروری ہے اگر آپ تحریر یا تقریر کے ذریعے کوئی چیز پہنچاتے ہیں تو وہ چند لوگوں تک پہنچے گی، اور لوگوں تک پہنچنے کے لیے بھی اسے کچھ وقت درکار ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان ذرائع کے ساتھ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، لوگوں کو کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ سنانا چاہتے ہیں، تو ایک لمحہ کے اندر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات کو سن سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔